بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب حسن انجام کا 20واں لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیسن کا نام ہے عارضی اور ناپائیدار رشتوں کی محبت میں مبتلا لڑکی کی موت۔ شروع کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے ہم سب کو ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ کبھی کسی کو پریشانی میں دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ یہ اس کے فلاں اور فلاں عمل کی سزا ہے۔ اعمال کو جانچنا اور ان کے لیے سزا یا جزا مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ میرے سامنے پیش آنے والا یہ واقعہ پڑھتے ہوئے آپ اس لڑکی کو نہ جانچیے گا، کیونکہ زندگی کے اختتام پر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد افسوس اور دکھ کی اس کیفیت سے آپ کو آگاہ کرنا ہے جس سے یہ لڑکی اپنی آخری ایام میں گزری تھی۔ جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کراچی گئی تو وہاں میری ملاقات میرے شوہر کے دوست کی بیوی سے ہوئی جن کا نام رابعہ تھا۔ بہت اچھی ملنسار لڑکی تھی، اچھی باتیں کرتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں اداسی ڈیرے ڈالے رکھتی تھی۔ شروع میں تو میں کبھی پوچھ نہیں سکی، کچھ ہی عرصہ میں ہماری اچھی دوستی ہو گئی تو ایک دفعہ اس نے یوں ہی باتوں میں بتایا کہ اس کی شادی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر پسند سے ہوئی تھی اور اس کے شوہر ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، 7ویں جماعت میں ایک دوسرے کو پسند کیا اور بعد ازاں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر دونوں کے گھر والے شادی کے لیے رضامند نہ تھے، مگر انہوں نے لڑ جھگڑ کر منا لیا۔ اب شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی۔ رابعہ بیمار رہنا شروع ہو گئی، اس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا، علاج جاری تھا۔ اب آ کر شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ اسی دوران اللہ نے مجھے بیٹا دیا، وہ میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی۔ جب وہ میرے گھر آتی تو بہت روتی، حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں۔ نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی، یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں، مگر رابعہ کے اندر کا احساس اس کو مارے جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر اکثر رویا کرتی تھی اور افسوس سے کہتی کہ مجھے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ اس کا شوہر اس سے بیزار ہو چکا تھا، اس کو مارتا بھی تھا۔ اب وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا اور غلط کاموں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دھیرے رابعہ کی بیماری بڑھتی گئی، وہ اکیلی ہوتی اور کھانستے بے حال ہو جاتی۔ میں نے کچھ ہی عرصے میں ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح تباہی کی طرف جاتے دیکھا، آج بھی یاد کروں تو دل بھر آتا ہے۔ میں بہت دنوں بعد اس سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کا وزن بہت کم ہو چکا تھا اور وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت روئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایک انسان کی محبت میں خود کو اتنا نہ ہلاک کرو، مگر اسے شوہر کے رویے کا بہت دکھ تھا۔ میں نے اسے کچھ کیسٹس اور دعاؤں کے کارڈز دیے کہ انہیں پڑھا کرو تو سکون ملے گا، مگر اسے کوئی چیز سکون نہ دیتی۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی، میں نے 25 سال کی عمر تک جو خواب دیکھے وہ تم توڑ رہے ہو، اتنا تو رحم کرو کہ آہستہ آہستہ توڑو، ورنہ یہ غم میری جان لے لے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر تمہاری نہیں نبھ رہی تو علیحدگی اختیار کر لو، مگر وہ اس امید پر زندہ تھی کہ ایک دن اسے اس کی محبت واپس مل جائے گی۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ بیمار ہے میں روز اس سے ملنے آؤں گی۔ میں روزانہ اس سے ملنے جاتی رہی۔ 8ویں دن جب میں اس سے ملنے جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اس کی موت کی خبر آ گئی۔ پتہ چلا کہ اسے سوتے میں دل کا دورہ پڑا ہے۔ صرف 25 سال کی عمر میں وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیماری کے دوران اس کا کوئی بہن بھائی، ماں باپ اس سے ملنے نہ آئے۔ میں نے پہلی دفعہ کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھا۔ بستر پر لاغر، کمزور اور بیمار جسم پڑا تھا، اور ایک طرف اس کی شادی کی تصویر تھی جس میں وہ خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ ایک انسان کی محبت نے اسے اتنا رلایا، اتنا تڑپایا کہ اس کی جان لے لی۔ اس کے جنازے میں روتے پیٹتے اور ماتم کرتے لوگ تھے۔ اس کا شوہر غم سے نڈال دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ غم زدہ ہو بھی، میں یہی سوچتی رہی۔ اس کی ساس بہت رو رہی تھی، اس کے ماں باپ بھی رو رہے تھے۔ یہ سب چہرے میں نے اس کی تکلیف کے وقت میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ ایک ماہ بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پھر اس نے تیسری شادی بھی کر لی۔ کیا آپ یقین کریں گے؟ کون غلط یا کون صحیح، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ مجھے صرف اتنا سمجھ آیا کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، ویسی محبت جب ہم لوگوں سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اپنی دوست کی مغفرت کے لیے میں اللہ سے پر امید ہوں۔ اللہ نے بڑے اچھے حال میں اسے مجھے خواب میں دکھایا۔ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اسے اپنے ہی جیسے انسانوں کی طرف سے ملنے والے غموں کی نظر کر دینا عقل مندی نہیں۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں اللہ کا سہارا تھام کر اپنی ماضی کی غلطیوں پر توبہ، حالیہ رویوں کی اصلاح اور جن کا دل دکھانے کا سبب بنے ہوں ان سے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔
تاکہ اسے دنیا میں اپنے بوجھ ہلکے ہو جائیں اور عملی زندگی میں آگے قدم بڑھانے کی قوت، سمجھ بوجھ اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔